بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک بیان کروں گا۔ تو اس سے پہلے آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی تعلیمات آپ تک پہنچ جائیں۔ تو پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک قرآن مجید کی ایک سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سبق آموز واقعہ ہے جو صبر، اللہ پر توکل، محبت اور معافی کے جذبات سے بری ہوئی ہے۔ آئیے اس واقعے کو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کے تمام اہم پہلوؤں کے ساتھ بیان کریں۔ پیدائش اور خاندان۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جنہیں بنی اسرائیل کے 12 قبائل کا جد امجد سمجھا جاتا ہے۔ ان میں یوسف اور بنیامین خاص طور پر اپنے والد محترم کے زیادہ قریب تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دوسرے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ ایک دن آپ نے اپنے والد سے کہا، میرے والد محترم، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کو جان لیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اس بات کا اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا مقام عطا کرے گا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اس لیے کہ ان کو حسد ہو سکتا ہے اور وہ آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ ان کے والد حضرت یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ ہمیں یوسف کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ہمارے والد ان کو چھوڑ کے ہم پر توجہ زیادہ دیں۔ تو پھر ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ان سب بھائیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ قتل کرنے کی بجائے ہم اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور کوئی بھی قافلہ آئے گا اور ان کو وہاں سے لے جائے گا۔ کنویں میں پھینکنا۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ کھیل کود میں شامل ہو سکیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بعد میں ان کے اصرار کی وجہ سے وہ مان گئے۔ تو پھر ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے قریب لے گئے۔ وہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا اور گھر واپس آ گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، یہ رہی ان کی قمیض، ان پر ان کے خون کے نشانات ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سمجھ گئے اور صبر کر کے کہنے لگے کہ صبر ہی بہترین ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ کنویں سے غلامی تک اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی اور ایک دن ایک قافلہ کنویں کے قریب سے گزرا۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر کے بازار میں غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ مصر کے وزیر نے ان کو خریدا اور اپنے گھر لے گیا اور پھر ان کی بیوی زلیخا نے ان کو اپنے بیٹے کی طرح رکھا۔ اب زلیخا کا امتحان۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے اور ان کی خوبصورتی اور اخلاق کی شہرت پورے مصر میں پھیل گئی، زلیخا ان پر فدا ہو گئی اور ایک دن ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس دعوت کو رد فرمایا اور کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرا رب بہتر ہے۔ زلیخا نے ان پر الزام لگایا اور کہنے لگی کہ یوسف علیہ السلام ان پر حملہ آور ہوئے ہیں اور آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے۔
ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں۔ دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ تو بادشاہ کے درباری اس خواب کی تعبیر کو نہ بتا سکے تو ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے کہا ان کو بلایا جائے، اور انہوں نے خواب کی تعبیر یوں کی کہ 7 سال خوشحالی آئے گی اور 7 سال قحط آئے گا، اور لوگوں کو چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں اناج کو اکٹھا کرے تاکہ قحط کے زمانے میں گزارا ہو سکے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت سے متاثر ہوا اور ان کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ آخرکار قحط کا زمانہ آتا ہے اور آپ کے بھائی اناج کے لیے مصر کے بازار میں آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے اپنی شناخت نہیں کروائی۔ انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ جب وہ دوبارہ آتے ہیں تو بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا۔ تو بھائیوں نے سارا قصہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ان کو دوبارہ مصر بھیجا۔ اس دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی اور بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کا پتہ چلا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ مصر پہنچے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والدین کی ملاقات ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں کامیاب اور طویل زندگی گزاری۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو نے مجھے سلطنت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ مجھے دنیا اور آخرت میں اپنا مطیع بندہ بنا لے اور صالحین میں شامل کر۔ ان کی وفات کے بعد ان کو مصر میں دفن کیا گیا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور نئی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔